बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शहजाद आरिफ। मैं हूं यासर मुनीर। हम लेके आए हैं आपके लिए स्पोर्ट्स की दुनिया से ताज़ा अपडेट्स। इसलिए मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। देखें यासिर भाई, कल पहला वनडे खेला गया और जिसमें जैसे पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। हमारे ओपनर्स आए फ़खर जमान और इमामुल हक। तो कल हमने मेरी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कल की जो विकेट है वो ऑब्वियस की बात है कि सब कॉन्टिनेंट पे मैचेस हो रहे हैं और स्पिनिंग विकेट्स होगी, लेकिन हमारे बैट्समैन की यासिर भाई मुझे ना उस तरह से प्रिपरेशन नज़र नहीं आई जो अफगानिस्तान के बॉलर्स थे उनके खिलाफ। आप क्या कहेंगे वैसे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, पहली बात तो पाकिस्तान वनडे मैच काफ़ी अरसे बाद खेला है। जी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात कि विकेट उम्मीद है थी, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सी बॉलिंग है वो दुनिया की दूसरे नंबर पे स्पिन बॉलिंग है, शायद आपको इस बारे में पता हो। जी जी बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने हमारी ऊपर से विकेटें, जो हमारे जो मेन प्लेयर थे वो उन्होंने आउट किए और हम थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर गए। लेकिन आप यासिर भाई ये देखें कि जिस तरह फ़खर आउट हुए, फिर फ़खर तो चले फास्ट बॉलिंग पे आउट हुए, लेकिन आप ये देखें बाबर की मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि एक ही बॉल पे उनके जो स्पिनर हैं जयसूर्या, पीछे श्रीलंकन सीरीज़ भी हुई है, मैं आपसे थोड़ी ये बात करना चाहूँगा कि एक ही बॉल पे बार बार वो आउट हो रहे हैं कि जो स्ट्रेट बॉल आ जाती है वो स्पिन के लिए जाते हैं बाबर, लेकिन बॉल स्ट्रेट पड़ती है और वो उस पर LBW हो रहे हैं, जो कल मुजीब ने भी वही किया उनके साथ। इशरात भाई, ये बिल्कुल आप तफशीश की बात है। बाबर के लिए क्या, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस टाइम वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया ने उनके ऊपर फोकस किया होता है। बिल्कुल ऐसी बात है और बहुत उम्मीदें होती हैं हमें उनसे। जी जी जी। और इसकी वजह से लोगों के दिल भी टूटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। वो एक दफ़ा नहीं, मेरा ख्याल है कम से कम 10 से 15 दफ़ा इसी बाल पे सेम आउट। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए बाबर को चाहिए कि इसके ऊपर वर्क करें। उनके जो कोचेज हैं, साथ सीनियर प्लेयर हैं, बिल्कुल उनको समझाएं। टीम के अंदर जो प्लेयर हैं वो भी उनको समझाएं। वो खुद भी, मेरा ख्याल है कि वो बहुत समझदार प्लेयर हैं, बहुत कम बैक करने वाले प्लेयर हैं। वो इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे। जी यासिर भाई, अब चले पहली अल्हम्दुलिल्लाह हम कल मैच तो जीते हैं, काफ़ी अच्छा मैच जीते हैं हम लोग। अफगानिस्तान को हमने 59 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया, 142 रन से हम मैच जीते हैं। लेकिन आपको हमारी बैटिंग की जो कमजोरी है वो क्या नज़र आ रहा है कि आगे हम इसको ओवरकम इजीली कर सकेंगे? हमारी बैटिंग हमारा साथ देगी आगे? जी, पहली बात तो यह है कि हमारी बैटिंग को ये चाहिए कि जल्दी नहीं करनी। वनडे और T20 में थोड़ा सा फर्क है। ये मजीद इसके ऊपर, बैटिंग के ऊपर बारी लेना सीखें। बिल्कुल, आप जैसे बारी लेते जाएंगे अब ऑटोमेटिक स्कोर होता जाएगा। ये विकेट ऐसी थी कि इमाम बहुत अच्छा खेला। जी जी बिल्कुल। उससे गलतियां भी हुई, कैच उन्होंने छोड़े, चांस बहुत मिले उन्हें। वैसे जितने उन्होंने जिस तरह वो खेल रहे थे ना, उनको मजीद आखिर तक जाना चाहिए था वाकई। और हमारे बैट्समैन को चाहिए कि पिच को रीड जल्दी किया करें ताकि उस हवाले से फिर उसी तरह हमारे बैट्समैन खेला करें। चले, हमारी बैट्समैन ने तो हमें लेट डाउन किया ही किया, लेकिन हमारे बॉलर्स ने कल जो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो काबिल दीद था। वो पाकिस्तान की बॉलिंग इस टाइम दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग। जी जी, आप उससे खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह शाहीन, आपको पता है इंग्लैंड में भी खेल के आया, जिस जगह भी खेला वो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। और पहले 2-3 ओवर में तो वो अनप्लेबल हो जाता है, वो तो खेल ही नहीं देते किसी को। सही बात है, पहले तो 2 ओवर होते हैं उनके। उसके बाद उससे भी अच्छी बॉलिंग या खतरनाक बॉलिंग जो की है वो अपना उसने नसीम शाह ने किया है। जी जी। और मिडल और बाद में आगे जो हारिस रऊफ के वो 2-3 ओवर थे, पहले 2 ओवर लगातार मेडिन उन्होंने करवाया, पहली बॉल पे पहली विकेट निकाली और आगे फिर उन्होंने तो अफगानिस्तान को हिलने ही नहीं दिया। बिल्कुल जी। हारिस रऊफ की तो जितनी तारीफ कर सके वो कम है। बिल्कुल। चलिए यासिर भाई, काफ़ी डिस्कशन होगी पहले ODI पे, अब हम बात करते हैं जो कल सीरीज़ का दूसरा मैच है उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करते हैं कि देखिए अगर वो मैच हम कल का जीत जाते हैं तो हम सीरीज़ अपने नाम कर लेंगे और ट्रॉफी घर लेकर आएंगे। कल की जो प्लेइंग 11 है उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करते हैं कि आपको टीम में कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है या हम सेम टीम के साथ कल जाएंगे? ये मुझे चेंजिंग की नज़र आ रही है सिर्फ इस टीम के अंदर कि आपको नवाज को खिलाना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल नवाज एशिया कप का सारे मैचों का प्लेयर है। जी बिल्कुल, उसको खिलाना चाहिए इनको। और मैं ये भी कहूँगा कि उसको इसलिए भी खिलाना चाहिए यासिर भाई कि हमारे पास तो लेग स्पिनर राइट है, हम लेग स्पिनर तो ऑलरेडी शदाब की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है। लेफ्ट आर्म बॉलर भी नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि उसकी बैटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है। वो हमें एंड पे जाके बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं बैटिंग में भी। तो मेरे हिसाब से कि टीम सेम खेलनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि एक चेंजिंग होनी चाहिए। आप इसमें मेरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं या मेरी राय से आप एग्री भी हो सकते हैं कि फ़खर की जगह अब्दुल्ला शफीक को अब चांस देना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक टेक्निकल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ़खर की निस्बत।
جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے جانا فخر کے ساتھ ہی ہے ورلڈ کپ میں، ٹھیک ہے. عبداللہ کو آپ چانس دے سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال لگتا کہ آپ عبداللہ شفیق کے ساتھ ایشیا کپ کے اہم میچز کھیلیں گے. آپ کو فخر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا آخری دم تک. نہیں یاسر بھائی، یہ بات میں ایگری نہیں کروں گا آپ سے. میرے حساب سے کہ جس طرح عبداللہ نے پرفارمنس دکھائی عبداللہ شفیق نے لاسٹ سیریز جو ٹیسٹ ہوئی ہے، وہ ان کا جو مورال ہے بہت زیادہ بوسٹ ہوا ہے. کیونکہ جب آپ کو پتا ہے پلیئر اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے تو آپ خود جانتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ یہاں کھیلتے رہے اچھا، کہ وہ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو میرے حساب سے ہمیں عبداللہ شفیق جو ہے وہ فخر سے زیادہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں. آگے جو ٹورنامنٹس آ رہے ہیں، ایشیا کپ آ رہا ہے، ورلڈ کپ آ رہا ہے، بہت بڑے ٹورنامنٹس ہیں. اور اس کے بعد انڈیا کے خلاف ہمارے میچز ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ہمارا میچ ہوگا یاسر بھائی وہ احمد آباد میں، جو کراؤڈ ہے 1 لاکھ سے زیادہ کی وہاں سٹنگ ہے احمد آباد میں، اور وہاں پہ کھیلنا مینٹلی طور پہ جو اسٹرانگ ہوگا وہی وہاں کھیل سکے گا. میرے خیال میں مینٹلی طور پہ زیادہ اسٹرانگ فخر عثمان. وہ بات صحیح ہے، ان کو ایکسپیرینس زیادہ ہے اس میں، یہ میں آپ سے ایگری کروں گا بالکل. بس لیکن ٹیکنیکل طور پہ ان کو یہاں سے ہم لے کر اگر چلیں اسٹارٹ سے ہی تو وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ بیٹسمین بھی تو کم ہے، یہ بھی تو دیکھیں آپ. جی جی. اس لیے کوشش آپ میرے حساب سے تو بنتا تو فخر عثمان پہ ہی ہے اور امام پہ ہی بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے اور انہوں نے ہی کھیلنا. ہاں اگر آپ کی 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن کی بات کریں تو وہاں پہ اس کی جگہ بنتی ہے عبداللہ شفیق کی، لیکن وہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بابر اعظم اور رضوان احمد. جی بالکل ٹھیک ہے. اور کل کی جو سی سائیڈ آپ کی بنتی ہے میرا خیال وہ سیم بن رہی ہے، سیم بن رہی ہے. اوپر سے آپ دیکھ لیں سب سے پہلے فخر. اچھا مجھے اس کے بارے میں 16 لڑکوں کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، 16 میں ہمارے پاس کون کون سے ریزرو میں یاسر بھائی ہمارے پاس جو کل ٹیم کھیلی ہے 11، اس کے علاوہ ہمارے پاس عبداللہ شفیق ہیں، جی. اس کے بعد سعود شکیل ہے، جی. اس کے بعد ہمارے پاس وہ فہیم اشرف ہیں، جی. محمد وسیم جونیئر ہیں، جی. اور ہمارے پاس محمد حارث ہیں جو کیپر ہیں. یہ ہماری ہے 15. تو اس میں میرے خیال میں آپ کو کل چاچو افتخار کو ریسٹ دے کے سعود شکیل کو کھلانا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یاسر بھائی اینڈ پہ دیکھا جائے تو ہمیں ایک ہارڈ ہٹر کی ضرورت رہتی ہے، لیکن چلیں اس کے لیے اگر آپ پھر اس کے لیے آپ کو نواز کو چانس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے میرے حساب سے نا جی افتخار ماشاءاللہ افتخار نے بہت بڑی پرفارمنس دی، بہت زیادہ اچھی پرفارمنس. ٹھیک ہے نا یہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مڈل آرڈر ہماری اور مضبوط ہو، اور سعود شکیل مجھے لگتا ہے کہ ایسا پلیئر ہے کہ وہ مڈل آرڈر کو سنبھال سکتا ہے. جی ظاہر ہے آپ دیکھیں، اور ہمارے پاس لیفٹ ہینڈر بیٹسمین بھی نہیں ہے مڈل آرڈر میں. ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ بیٹسمین بھی ہیں، اور ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں انہوں نے سری لنکا کی سیریز میں ایک ڈبل سینچری بھی اسکور کی ہوئی ہے. تو نو ڈاؤٹ بہت کلاسی اور اچھے پلیئر ہیں، لیکن ان کو ون ڈے میں نے کھیلتے ہوئے بھی دیکھا نہیں ہے. لیکن ان کو اسی سیریز میں اگر انہوں نے لیکن یاسر بھائی ایک اور چیز بھی ہے نا، ایشیا کپ کے اسکواڈ میں سعود شکیل نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں پتا. یہی جو اسکواڈ ہے یہی اعلان ہوا ہے ایشیا کپ کے لیے، لیکن اس میں سے صرف سعود شکیل وہ پلیئر ہے جو ایشیا کپ کے اسکواڈ میں ان کے ساتھ آگے نہیں جائیں گے. تو اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ بابر اعظم رسک لیں گے سعود شکیل کو اس سیریز میں کھلا کے، کیونکہ ظاہر ہے جو ٹیم اب کھیلے گی وہی ٹیم موسٹ پروبل ہماری پلینگ 11 ہوگی جو ایشیا کپ میں کھیلے گی آگے. افتخار ہی کھیلے گا، پھر تو افتخار ہی کھیلے گا، کیونکہ سعود شکیل تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ سعود شکیل تو ایشیا کپ کے ہمارے اسکواڈ میں ہی شامل نہیں ہے. باقی بھائی جان آپ ناظرین جیسے آپ کو پتا ہے کہ بیٹس بالر جو سے ہمارے نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہیں، اور وہ ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم اپنا انگلش وکٹوں پہ اچھے بالر ہیں، اور انہوں نے کل جو ثابت کیا ہے کہ ہم ایشین وکٹوں کے بھی بالر بہت اچھے کوئی شک ہیں. نہیں، اگر یہاں پہ کوئی گورے بالنگ کر رہے ہوتے تو شاید وہ پھنس جاتے. اتنا ٹوٹل بہت کم تھا. ہماری بالنگ نے اس کو ڈیفینڈ کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یاسر بھائی، اب میں تھوڑا ذکر کروں انڈین میڈیا کے حوالے سے. جو کل ہم میچ جیتے ہیں اس میں انڈین میڈیا میں ہلچل مچ گئی ہے بالکل ہی. آپ یقین مانیں ان کے جو بڑے بڑے جو اینکرز ہیں، جیسے ان کا ایک چینل ہے اسپورٹس تک، وہ وکرانت گپتا، وہ بہت زیادہ اس کو کور کرتے ہیں کرکٹ کو. وکرانت گپتا ہو گئے، ہرشا بوگلے ہو گئے، عرفان پٹھان ہو گئے، اور ایک دو اور بھی ہیں. انہوں نے کافی زیادہ پاکستانی بولرز کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے انڈین بیٹسمین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. ان کو کہا ہے کہ بھائی سنبھل کے پریکٹس کر کے آنا، کیونکہ پاکستانی بولرز آپ کو ہلنے نہیں دیں گے. ہاں ایسی بات ہے، پاکستان نے بہت اچھی بالنگ کی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے باقی، اور سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے سب کے لیے. تو یاسر بھائی ایک ویسے آن اے لائٹر نوٹ دیکھا جائے، شہین شاہ افریدی پہلے 2 اوور میں تو آپ کو پتہ ہے انپلیبل ہے، جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہیں روہت شرما ان کے ڈر سے کہیں اپنی جگہ تو نہیں تبدیل کر لیں گے؟ نہیں، روہت شرما آپ کو پتا ہے کہ بڑے میچ کا بہت بڑا پلیئر ہے، وہ تو نو ڈاؤٹ ہے. پچھلی 2019 میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کا واحد پلیئر ہے
جس نے 500 کر دیے بھائی جان, کوئی شک نہیں ہے, بالکل نہیں, وہ اس میں تو بہت کوئی خطرناک پلیئر ہے. لیکن ابھی مجھے وہ تھوڑا اپنے اس فارم میں نظر نہیں آ رہے, ویسے جو ان کا ریدم ہے نا وہ اس میں مجھے نظر نہیں آ رہے. ان کو فارم میں آنا پڑے گا, انڈیا کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ راہل, میرے خیال سے راہل تو نہیں کھیل رہا فی الحال, تو وہ شبھمن گل کھیل رہا ہے. شبھمن گل ان کے ساتھ اوپن کریں گے. وراٹ کوہلی تو آپ چھوڑ دیں اس کو, تو جہاں پہ انہوں نے اسکور کرنا ہے وہ تو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, لمبی, اور نیچے سے ان کا پلیئر ہے جون سے پانڈیا ہے, بالکل, وہ ان کے وائس کیپٹن بھی ہیں. جی جی, وہ بہت یہ ہیں, اچھے پلیئر ہیں, اچھے پلیئر ہیں پاکستان کے ساتھ بہت اچھا. لیکن پاکستان کی ٹیم کو آپ نرم نہیں لے سکتے, پاکستان ان کو پورے مقابلے کی ٹکر دے گی. یاسر بھائی میں ابھی یہ سوشل میڈیا پہ, آپ کو پتہ ہے ہر کوئی سوشل میڈیا پہ کور کرتا رہتا ہے. میں ایک انڈین ہمارے دوست ہیں, ایک فیس بک پہ پیج ہے مائی کرکٹ روم کے حوالے سے, وہاں پہ ایک انڈین دوست ہے ہمارے, وہ بات کر رہے تھے کہ یہ پہلی بار ہے کہ ورلڈ کپ ایشیا میں ہو رہا ہے اور ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے, اور انڈیا فیوریٹ نہیں ہے, پاکستان فیوریٹ ہے. جی, پاکستان واقعی. اچھا, آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان نے افغانستان کو ہرایا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ افغانستان کے اندر اس ٹائم سٹار پلیئر موجود ہیں, کوئی شک نہیں, راشد خان ہے, نبی ہے, مجیب الرحمان ہے, ان کے بیٹسمین 2-3 بہت اچھے ہیں, اوپر سے جو گرباز ہیں, اس کے بعد جو نیچے آتے ہیں, اور وہ پاکستان کی بالنگ کے اندر, بالنگ کے آگے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی کلب کی ٹیم کھیل رہی ہے. صحیح بات ہے, واقعی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. آپ دیکھیں شاہین نے وہ ان کے جو اوپنر رہے تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, وہ اس طرح سے شاٹ کھیلیے جیسے واقعی کلب میں بھی ایسے نہیں کھیلتے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ آپ لمبا سٹے کر کے وکٹ پہ کھیلیں, کیونکہ انہوں نے پاکستان کی بیٹنگ دیکھ چکے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پلیئر فارغ ہو گئے. بالکل ایسے, اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ سٹے کر کے کھیلتے, وکٹ پہ کوئی اتنا بڑا سکور نہیں تھا, اگر آپ سٹے کر کے کھیلتے تو آپ بالروں کو انڈر پریشر کر سکتے تھے. چلیں یاسر بھائی, ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کل کے میچ میں ہماری ٹیم اچھا پرفارم کرے گی, اور خاص طور پہ ہماری بیٹنگ جو ہے وہ کھڑی ہوگی اور ہمارے بالرز کا ساتھ دے گی, اور کل کا میچ, کل سیریز کا دوسرا میچ ہے, وہ ہم جیتیں گے, اور سیریز انشاءاللہ, اور سیریز کو ہم کل جیتیں گے میچ, اور سیریز اپنے نام کریں گے, اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ, اور اسی جذبے سے ہم آگے ایشیا کپ میں بھی جائیں گے اور پھر ورلڈ کپ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ کو کیا لگتا ہے کل کا جو میچ ہے دوسرا ون ڈے, وہ کون جیتے گا, پاکستان یا افغانستان؟ جی ناظرین, اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور کمنٹ کیجئے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.